مجھے تو فکر ہے کہ یہ ان کا کیا کرنا نہ نکل آئے. تو یہ کہ ایسے لوگ بیچ میں نظر آ رہے ہیں اور ان کی کوئی تصویر نہیں, ان کا کوئی ٹرائل نہیں, ان کا کوئی ملزم نہیں, وہ تو گلو بٹ ہیں. اور مظلوم بنے گا تو ہمارے لوگوں کے لیے اور زیادہ اس کی دشواری سامنے ہوگی. میاں صاحب باہر بیٹھا, وہ بھی پوری سپریم کورٹ پہ بھی کہ جی نکل جاؤ, استعفیٰ دو, یہ چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آج نسیم زہرا کے شو میں اعتزاز احسن نے بڑے تہلکہ خیز انکشافات کیے. ان کا کہنا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ 9 مئی کے واقعات امپورٹی سرکار کی ملی بھگت ہے اور انہوں نے جان بوجھ کر عمران خان کو پھنسایا ہے. آئیے پہلے اعتزاز احسن کی گفتگو سنتے ہیں, پھر اس پر بات کرتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ جی لوگوں کا خیال ہے کچھ کا کہ یہ جو کورٹس ہیں وہ تو چھوٹ ہی دے دیتے ہیں, تو اتنا سیریس معاملہ ہے تو پھر سے کوٹ ان کوٹ کے سہولت کاری پھر سے ہو جائے, پھر کیا ہوگا, اس لیے وی ہیو ٹو گو ویئر وی آر کانفیڈنٹ. یہ بھی آپ نے آرگیومنٹ تو سنی ہوگی نا اعتزاز؟ مجھے تو جتنی زیادہ جی پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم ساری خوش اور مطلب ہے بڑھ چڑھ کے کہہ رہا ہے کہ ان کو بخشنا نہیں چاہیے, جس نے یہ کیا ہے اس کو مطلب ہے غدار ہے, اور بڑا پرائم منسٹر نے بڑے اسٹرانگ ورڈ استعمال کی. مجھے تو فکر ہے کہ یہ ان کا کیا کرنا نہ نکل آئے. اگر تفتیش اس میں ہوئی تو یہ کہ ایسے لوگ بیچ میں نظر آ رہے ہیں جو سہولت کار کیا وہ انگیخت کر رہے ہیں کہ آؤ اندر آؤ, اور ان کی کوئی تصویر نہیں, ان کا کوئی ٹرائل نہیں, ان کا کوئی ملزم نہیں, وہ تو گلو بٹ ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ابھی انویسٹیگیٹ ہونا ہے. یہ نہیں تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ وہی نہ نکل آئے پی ایم ایل این, تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب شورلی یو ڈونٹ مین دس؟ وائی ڈونٹ آئی مین اٹ. اچھا میں تو کہتا نہیں, ہوں میں پوچھ رہی ہوں آپ سے. جی جو انہوں نے اتنا ماتم شروع کیا ہے, جی اتنا زیادہ انہوں نے محبت پیار جو پہلے کبھی انہوں نے نہیں دکھائی. نواز شریف نے کس طرح للکار کے کہا تھا, وہ نام لیتا تھا آرمی چیف کا اور ڈی جی آئی ایس آئی کا, اور کس طرح وہ کرتے تھے. اب سارے وہ آنسو بہا رہے ہیں, روآنسی آواز نکال رہے ہیں, ایلیگیشنز لگا رہے ہیں, اور بیچ میں اگر 1000 آپ پکڑے گئے تو سینکڑوں ان میں یاسمین راشد کی طرح بے گناہ بھی یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن شہباز شریف صاحب نے کبھی فوج پہ ویسے اٹیک وغیرہ نہیں کیا. نواز شریف صاحب کی تو آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن بہرحال یہ تو آپ کو نظر آتا ہے کہ عمران خان پاکستان سے باہر جائیں گے. ایک ایگزائل کی ہسٹری تو ہے پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز when in trouble, when in opposition. جتنی مرتبہ اس نے کہا ہے کہ میں نے باہر نہیں جانا, he shouldn't go abroad, he should not. I said he should be true to his word. جی, he should stay here. اچھا, -1 والا فارمولا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جیسے الطاف حسین کو ہٹا کر کے ایم کیو ایم کو آگے لے کر کے گئے تھے, یہ لگ رہا ہے آپ کو کہ کچھ اس طرح کا کام ہو رہا ہے؟ نہیں جی, -1 نہیں ہو سکتا. جتنا ووٹ عمران خان کا ہے جی, اس ووٹ کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس کے مخالف ہوگا جب الیکشن آئے گا. ٹھیک, یہ ٹوٹے ہیں, کچھ لیڈرز ٹوٹے ہیں, ووٹ بینک نہیں آسانی سے ٹوٹتا, اور اگر اس کی پرسیکیوشن ہوئی, جی, اس کی وکٹمائزیشن ہوئی, جی, تو وہ اور مظلوم بنتا جائے گا. ٹھیک, اور مظلوم بنے گا تو ان کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے اور زیادہ اس کی دشواری سامنے ہوگی. ٹھیک, الیکشن میں بھی. جی. اچھا, دوسرا یہ کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مئی 6 کو ہر صورت الیکشن ہوں گے اور نہیں ہوں گے تو میں موومنٹ ایک تحریک چلاؤں گا, لیکن بہرحال وہ تو تحریک بھی نہیں چلی, الیکشن بھی نہیں ہوئے, لیکن اکتوبر میں آپ کو ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اعتزاز صاحب الیکشن؟ دیکھو, الیکشنز کبھی نہ کبھی تو ہونے ہیں, ورنہ سسٹم 1973 کا آئین ہی منسوخ ہوگا. آپ دیکھیں یہ کتنی بے دھڑک انداز سے یہ چل رہے ہیں. پنجاب میں اللیگل ہوگی ایڈمنسٹریشن, یہ لوگ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں, یا خیبر پختونخوا کون سے مینڈیٹ کے تحت ان کو تو نامزد کیا گیا, کون سا مینڈیٹ ہے ان کے پاس, کون سی الیکشن کرائی ہے؟ پنجاب میں ہر پائی جو آج خرچ ہو رہی ہے وہ ان نگرانوں سے وصول ہونی چاہیے, ہر پائی, جب سے 90 دن گزرے ہیں. جی, ورنہ لوگ کیسے سبق سیکھیں گے؟ آپ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور غاصب ہیں آپ.
اب آج غاصب ہیں. آرٹیکل 6 کس کے لیے ہے؟ کہ جو انتظام کانسٹیٹیوشنل انتظام کو سنبھال لے انلیگلی انکانسٹیٹیوشنلی. مجھے مینڈیٹ بتائیں یہ نگرانوں کا ان کا کیا ہے؟ آج کیا مینڈیٹ ہے؟ تو دیکھیں نا جو بھی نگران بیٹھے ہیں ان کے ساتھ یعنی پی ڈی ایم از آل آن بورڈ پلس پیپلز پارٹی, تو پھر یہ اس میں تو سب ہے نا, پلس اسٹیبلشمنٹ. تو یعنی کہ آپ جانتے ہیں ایک ہے کانسٹیٹیوشن اور ایک ہے پاور. تو میرا خیال ہے اس پاور سین میں سبھی لوگ اس میں ساتھ ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ تحریک انصاف پر پابندی کے بالکل انہوں نے کلیئرلی کہا کہ ہم اس کے حامی نہیں ہیں, لیکن اس کے بعد جو کیس ویس چلنے کا جو انہوں نے ذکر کیا کہ جو فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے کیس اور یہ قانون آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے, وہی انہوں نے کہا آپ کے چیئرمین نے جو اور تمام سیاستدان کہہ رہے ہیں, حکومت کہہ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تو اپنا ایک شائستہ اور اپنے محکمے کی فرائض پوری طرح انجام دیتے ہوئے کر رہی ہے. یہ جو محکمے گئے ہوئے ہیں نون کو, ان میں فائنانس منسٹر کہتا ہے میرے پاس الیکشن کے لیے 20 ارب روپیہ نہیں ہے اور کوئی 1 خرب روپیہ وہ دینے کو تیار ہے ٹو دی ممبرز اینڈ نیشنل اسمبلی فار دیئر پروجیکٹس, وہ ان کو دینے کو تیار ہے اور وہ سارا اس کے لیے سینکشن کرنے کے لیے تیار. اب جو دوسرا ہے ڈیفنس منسٹر, وہ کہتا ہے جی ہم مانتے ہی نہیں سپریم کورٹ کو. تیسرا ہے انٹیریئر منسٹر, وہ کہتا ہے میں تو یا میں ہوں یا عمران خان ہے, ایک ہی زندگی میں بچے گا. اب یہ بھی میں نے وہ بیف والا ورڈ بول دیا ہے, بیپ ہوگا, پر وہ یہ کہتا ہے وہ اب یہ اس قسم جا رہے ہیں, اس طرح جا رہے ہیں. دیکھو, اور میاں صاحب باہر بیٹھا, وہ بھی پوری سپریم کورٹ پہ بھی, چیف جسٹس پہ بھی, اور وہ بھی جس طرح لینگویج جو استعمال کی ہے وہ آپ ایک میجسٹریٹ کے بارے میں بھی نہیں ادا کر سکتے کہ جی نکل جاؤ, استعفیٰ دو. یہ چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں. اب یہ ان کو چیف جسٹس نے اگر تھوڑا سا لحاظ کیا, گریز کیا ہے, تو یہ اور ہی پڑھتے جا رہے ہیں. بٹ دے گیٹنگ سو ڈیسپریٹ کہ جلسہ آ کے کیا کہ جی دھرنا دیں گے جب تک چیف جسٹس استعفیٰ نہیں دے گا. یہ کہہ کے آئے تھے دھرنا دینے کے لیے 15 تاریخ کو. ٹھیک, وہ چیف جسٹس نے 23 تاریخ کو کر دیا کیس, تو ان کو پرابلم ہو گئی. اب یہ انہوں نے اتنا نیگیٹو کر دیا ڈائلاگ کو, ڈسکورس کو. رانا ثناء اللہ, خواجہ آصف, وہ جاوید لطیف جی, اور مریم اینڈ ان دا پرائم منسٹر, کہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے اب لوگوں کو. بالکل اعتزاز صاحب آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. ناظرین, وہ امپورٹڈ سرکار جو اس بات کا رونا روتی تھی کہ عمران خان نے عوام کو بدتمیز بنا دیا ہے. دوسری طرف اگر آپ امپورٹڈ سرکار کے رانا ثناء اللہ, خواجہ آصف, مریم نواز اور مریم کے پاپا کو دیکھیں تو انہوں نے بدتمیزی کی ساری حدیں پار کر دی ہیں. یہ خود بدتمیزی کے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں اور سارا الزام عمران خان پر لگاتے ہیں. امپورٹڈ سرکار کے نواز شریف جو بگوڑے بنے لندن میں بیٹھے ہیں اور پاکستان کے چیف جسٹس کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں, امپورٹڈ سرکار کو لگتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کر کے عمران خان کو بھی ملک سے بھاگنے پر مجبور کر دیں گے. لیکن عمران خان نواز شریف جیسے بگوڑے نہیں ہیں, بلکہ وہ ان کا دلیری کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. دوسری طرف اعتزاز احسن, جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی پی ٹی آئی کو اس وجہ سے سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں عمران خان حق اور سچ کے ساتھ ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ناظرین, آپ نے اعتزاز احسن کی گفتگو سنی, آپ کس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.